सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाला मोहम्मद। एक छोटी सी इल्तमास है आपसे कि ये जो अहबाब पीछे तशरीफ़ फरमाए ना, पंखे के नीचे आ जाएं। ये पंखे चल रहे हैं, आप दीवार को छोड़ दें, थोड़ा सा आगे आ जाएं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए, सलवात का पढ़ना अजीम तरीन इबादत है। अल्लाह अपने मलाइका के साथ मिलकर आले मोहम्मद पर सलवात भेजता है। भट्टी साहब, जो बंदा आले मोहम्मद पर सलवात भेजता है वो सुन्नत खुदा अदा करता है। समझ आ रही है जनाब? आवाज़ आ रही है मेरी आपको? आवाज़ आ रही है तो फिर सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। थोड़ा सा आगे आ जाइए। मेरे और आपके छठे ताजदार वलायत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इमाम की ज़ात पर सलवात भेज दीजिए। कायनात के बादशाह का फरमान है कि अल्लाह की कायनात में खुश नसीब तरीन है वो बंदा। बाबर भाई, शबीर भाई, मोहतरम व मुकर्रम सैयदज़ादा मुर्शद बादशाह मोहसिन शाह जी, अल्लाह की कायनात में सलवात पर पढ़ रहा हूँ। अल्लाह की कायनात में खुश नसीब तरीन है वो बंदा, अपने मुकद्दर का सिकंदर है वो बंदा, बड़े बख्तों वाला है वो बंदा, बड़े इज़्ज़तों वाला है वो बंदा जो हम आले मोहम्मद के इस्म सुनता है और फिर खुश होकर हम पर दरूद भेजता है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लगता है आपको समझ नहीं आ रही मेरी? ठीक है, आवाज़ मुझे महसूस हो रहा है कि सामीन तक आवाज़ ठीक नहीं जा रही। इसी बादशाह का फरमान है, ये जो बंदे शर्मा के दरूद भेजते हैं ना आले मोहम्मद पर, इनके लिए ये हुक्म है। सुनिए, छठे मौला फरमाते हैं, कायनात का घटिया तरीन है वो बंदा, रजील तरीन है वो बंदा, जलील तरीन है वो बंदा, बदबख्त तरीन है वो बंदा जो हम आले मोहम्मद के इस्म भी सुनता है और फिर हम पर दरूद भेजते हुए शर्माता है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तो वैसे भी दुनिया का दस्तूर है, जिसका खाइए उसके गुण गाइए। तो आप तो आले मोहम्मद पर दरूद भेजते हुए वैसे दरूद भेजते हैं जैसे कर्ज कर रहे हैं। आले मोहम्मद पर कर्ज नहीं, फ़र्ज समझकर सलवात भेजिए। नाराज़ नहीं होना। हम बार बार आपसे सलवातें क्यों पढ़वाते हैं? ज़ाकरा सामीन को बेजार करना नहीं चाहता, तंग करना नहीं मकसद होता। सलवात इसलिए पढ़ाते हैं कि आठवें मौला का फरमान है कि जब कोई मोमन मुसलमान हम आले मोहम्मद हमारी मार्फत को समझते हुए हम पर दरूद भेजता है, दरूद अभी ख़त्म नहीं होता, उसकी पिछली ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मकसद ये होता है दरूद का। और आपको टीज़ करना मकसद नहीं है कि आपको परेशान किया जाए, बार बार दरूद पढ़ाया जाए। इसी आठवें मौला का फरमान है कि जब मोमिन खुश होकर हम आले मोहम्मद पर दरूद भेजते हैं तो हम कभी भी ज़िंदगी में उस मोमिन के रिज़्क में कमी नहीं आने देते। समझ आ रही मेरी बात? सलवात भेज दीजिए आप जी। अदर वर्ज नाराज़ नहीं हो ना, आपका बेटा हूँ, आपकी जूती का गदागर हूँ, छोटा सा। कोई आलमाना गुफ्तगू नहीं है, कोई ज़ाकरी का दावा नहीं है। हम उनकी ज़ाकरी का दावा क्या करना है जिनका ज़ाकर खुद खुदा हो, जिनके कसीदे का नाम कुरान हो। हमने उनकी ज़ाकरी क्या करनी है जिनके जूले की डोरी जबरील हिलाता हो। हम तो अपना दामन फैलाएं बटी साहब, खुदा की कसम गदागरी मकसूद है। ये दावा सलमान भी नहीं कर सका, जिसके सर पर अहले बैत मिन्ना का ताज रख दिया। वो भी जब भी बतूल के दरवाजे पर खड़ा होता है तो एक ही कहता है, मैं तो बतूल के दरवाजे का गदागर हूँ। यहाँ गदागर बन कर आइए, यहाँ नवाब बन कर ना आइए, यहाँ आजिज़ बन कर आइए। जितना आप इस दरवाजे पर झुकते जाएंगे अल्लाह उतना ही आपको बुलंद करता जाएगा। एक सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत मौला के बेहतरीन मदा खान सना खान गुजरात से इनका तल्लक है, शबरबास
सागर साहब बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले हैं, मुझ फ़कीर की क्या ज़रूरत है, मैं तो सादात और आज़ादारों की जूतियों का एक छोटा सा गदागर हूँ और मेरा घर है, यहाँ कोई आलमाना गुफ्तगू नहीं है। लीजिए हजूर, इन्हीं दवाइया कलमात के साथ आगाज़ से गुफ्तगू है कि मेरे अल्लाह बानियान मजलिस इकबाल भाई, फ़ारूक भाई, इनके रिज़्क़ और इज़्ज़त और वक्त में इजाफ़ा फरमा, इनके वालिदैन का साया इनके सार पर हमेशा कायम दायम फरमा। इस ख़ानदान के जितने भी मरहूमिन इस दार फ़ानी से इंतकाल कर चुके हैं, उन्हें कुर्ब मोहम्मद वाले मोहम्मद में जगह नसीब अता फरमा। इस बस्ती के जितने भी मोमिनीन मोमिनात सादात और गैर सादात इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, उन्हें शफ़ाअत मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब अता फरमा। जितने हाज़रीन हैं इन सब की नेक और शरीक हाजात को कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम जो पर्दे में मेरी माएँ बहनें बैठी, इनके सीरत तय्यबा को सजदा कोनैन पर चलने की तौफीक अता फरमा, इनके पर्दों की हफाजत फरमा। जो बिलादे उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, जो बीमार उन्हें शफ़ाए कामला अता फरमा। हमारे हकीकी वारिस सुल्तान कायनात वलीउल असर का जल ज़हूर फरमा। हम सबको उनकी नालैन अशरफ पर सजदा करने की तौफीक अता फरमा। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िए ताकि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। खुशनुदी इमाम ज़माना के लिए एक बुलंद तर सलवात भेज दीजिए। लीजिए हजूर, मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। आवाज़ आ रही है जनाब? मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा का है सरकार। मस्जिद नबवी है और मस्जिद नबवी में वक्त का हाकिम वक्त बैठा हुआ है। समझ रहे हैं ना जनाब मेरी बात को? बात समझ में आ रही है? वह हाकिम वक्त बैठा हुआ है, खलीफा रसूल नहीं है, हाकिम वक्त बादशाह अपने दौर का बैठा हुआ है। हजूर, रूम से एक सफ़ीर आता है, रूम से तारीख पढ़ रहा हूँ, रूम से एक सफ़ीर आता है, उसके पास 3 ऊँट हैं जनाब। किसी ऊँट पे सोना लदा हुआ है, किसी ऊँट पे हीरे जवाहरात लदे हुए हैं, किसी ऊँट पे ज़रबफ़ चादरें यमन की जो सोने से कढ़ाई होती हैं वो लदी हुई हैं, यानी कीमती तोहफ़ हैं। और रूम के बादशाह ने अपने सफ़ीर से कहा, जाओ मदीना मनव्वरा चले जाओ और वहाँ मुसलमानों का रसूल है जिसका नाम है मोहम्मद। समझ आ रही है जनाब? मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में मेरा ये हकीर सा नजराना पेश करना और कहना कि शाह रूम ने पेश किया है, मौला कबूल फरमा लीजिए। लीजिए हजूर, जब वो सफ़ीर मदीना से बाहर पहुंचा, उसने एक शख्स से पूछा कि मैं रूम से आया हूं और मैंने सरकार ख़ातम मर्तबत सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिलना है, तो वो मुझे कहाँ मिलेंगे? वो मुझे कहाँ मिलेंगे? उसने एक दफ़ा उस सफ़ीर को देखा और देखने के बाद फिर उसने कहा, बंदा खुदा तो बड़ा सफ़र करके आया है, मगर जिस बादशाह से तो मिलना चाहता है ना, वो बादशाह अब इस दुनिया में नहीं है। यानी सरकार दुनिया से पर्दा कर गया। वो मदीने में दाखिल नहीं हुआ। उसने कहा, अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि बादशाह को ख़त लिखते हैं। उसने बादशाह को ख़त लिखा कि बादशाह अमर मुसल्लमा, हकीकत बात यह है कि जिस शहनशाह के पास तूने तोहफ़ भेजे हैं और जिसको पेश करने थे वो तो इस दुनिया से पर्दा कर गया है, ताजदार अंबिया सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तो शाह रूम ने जवाब में लिखा कि हर नबी के बाद उसका एक जानशीन और उसका एक वसी होता है। बोलिएगा मेरे साथ, थोड़ा सा बेदार हो जाइएगा। हर नबी का एक वसी होता है, एक जानशीन होता है जिसे वो अपना वारिस छोड़कर जाता। तो तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा अगर दुनिया पे नहीं तो उनका कोई जानशीन होगा, उनका वसी होगा, उससे मिलो और ये सामान उसके हवाले कर दो। उसने कहा अच्छा। उसने फिर एक शख्स से पूछा कि मैंने जानशीन रसूल से मिलना है, खलीफा रसूल से मिलना है, वो मुझे कहाँ मिलेंगे?
تو وہ شخص مارکا کا ماننے والا تھا، علی سے تھوڑا سا دور تھا۔ اس نے اس سفیر کا ہاتھ پکڑا، مسجد نبوی میں لے آیا اور دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا وہ جو تخت پہ بیٹھا ہے نا، جاگیے گا تھوڑا سا، جاگیے گا بیدار ہو۔ اس نے کہا وہ جو تخت پہ بیٹھا ہے نا، میں تخت ہی پڑھوں گا، وہ جو تخت پہ بیٹھا ہے نا وہ جانشین رسول ہے۔ اچھا یہ وسیع رسول ہے؟ جی۔ سفیر تھا، اہل عرفان تھا، نبیوں کی زندگی کو پڑھ چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ تخت پر بیٹھنے والا بندہ زرق برق لباس پہنا ہوا اور ستاروں والی دستار باندھے ہوئے بیٹھا ہوا ہے جناب، گول ٹائر والا امامہ سجائے ہوئے، اس میں موتی لگے ہوئے جیسے بادشاہ بیٹھتے ہیں۔ وہ تھے بھی بادشاہ، وہ تھے ہی اپنے دور کے بادشاہ۔ تو بادشاہ بیٹھا، اس نے کہا وہ جو ہے نا وہ رسول کا جانشین ہے۔ سفیر ایک دفعہ پریشان ہوا، چلو کرتا ہے چلتے ہیں بات تو کریں۔ قریب آیا، اس نے کہا آپ جانشین رسول ہیں؟ جی میں جانشین رسول ہوں، نظر نہیں آتا میں رسول کی مسند پر بیٹھا ہوا ہوں؟ اس نے کہا نظر نہیں آتا میں رسول کی مسند پر بیٹھا ہوا ہوں۔ سفیر نے کہا نظر تو آ رہا ہے مگر کچھ تحفے ہیں شاہ روم نے بھیجے ہیں، میں شاہ روم کا سفیر ہوں اور باہر میں نے اونٹ بٹھائے ہوئے ہیں، تو سونا چاندی ہیرے جواہرات ہیں اس پہ۔ جیسے ہی اس نے سنا نا تحفے اور سونا چاندی ہیرے جواہرات کے اونٹ لدے ہوئے، تو وہ ممبر سے اترا، تخت سے اترا اور اتر کر کہنے لگا جلدی کرو کہاں ہیں وہ اونٹ، انہیں لاؤ مسجد میں لے آؤ۔ لالچ بڑی بری بلا ہوتی ہے، اور یاد رکھیے گا نبیوں کے جانشین کبھی لالچی نہیں ہوتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کہا جلدی کرو انہیں مسجد میں لے۔ اس نے کہا، سفیر روم نے کہا مسجد مقدس جگہ ہے، یہاں اونٹ نہیں آتے، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کے لیے لایا ہوں۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ میرے پاس 3 سوال ہیں، 3 سوال ہیں۔ وہ جانتا تھا ہر نبی کے علم کا وارث اس کا وصی ہوتا ہے، اس کا جانشین ہوتا ہے۔ جو بھی جانشین نبی ہوتا ہے نا وہ نبی کے علم کا وارث ہوتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ علم خدا کا وارث ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ لیجیے حضور، اس نے کہا میرے 3 سوال ہیں۔ جو صاحب کہہ رہے تھے نا جلدی اونٹ مسجد میں لے آؤ، ان کی پیشانی پہ پسینہ ٹپکنے لگا، اور جناب کبھی دستار کو ادھر سیدھا کرتے ہیں کبھی ادھر سیدھا کرتے ہیں۔ بے چینی کے عالم میں جب بندے کو پڑھنا نہ آتا ہو نا، کبھی وہ ٹوپی کو ایسے کرتا ہے کبھی ٹوپی کو ایسے کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا جناب، یہ ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کبھی دستار کو ایسے، ساتھ ایک بیٹھا ہوا تھا اس کا بڑا خاص بندہ، اس نے کہا کیا ہو گیا تم پریشان ہو گئے ہو، ابھی سامان لے لیتے ہیں۔ اس نے کہا سامان تو لے لیں گے مگر 3 سوالات بھی ہیں، ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ کہا اچھا کرو سوال، کون سے سوال ہے؟ اس نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے نزدیک نہیں ہے؟ بولیے گا، میں آپ کا بیٹا ہوں، تھوڑا سا بولیے گا، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے نزدیک نہیں ہے؟ انہوں نے کہا سوری، جیسے نیلام گھر میں کہتے ہیں نا، یہ تارک عزیز شو میں وہ کہتا تھا سوری، انہوں نے کہا سوری۔ اس نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ اپنے پاس نہیں رکھتا؟ محسن شاہ جی، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ اپنے پاس نہیں رکھتا؟ بہت مختصر کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد مجمع عام کو دیکھا مگر جواب نہ ملا، پھر کہا سوری۔ پھر تیسرا سوال اس نے کیا سفیر روم نے، اس نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو اللہ جانتا نہیں ہے، اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز اللہ کی آنکھ سے چھپی ہوئی ہو۔ اللہ علی کل شیء علیم ہے، علی کل شیء خبیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ آپ کی خاموشی بتاتی ہے کہ آپ کو میری گفتگو کی سمجھ نہیں آ رہی۔ نعرہ سنائیے امیر المومنین کے نام کا۔ یا رسول اللہ حیدری۔ حضور، تیسرا سوال وہ کون سی چیز ہے جو اللہ جانتا نہیں ہے، جو اللہ علم نہیں رکھتا؟
جب جواب نہ بنے تو کہا جواب دو اور سامان لے لو، جواب دو اور سامان لے لو۔ انہوں نے کہا کوئی ایسا سوال کیجئے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہو۔ یہ تو تینوں سوالات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یا تو اللہ جواب دے سکتا ہے ان تینوں سوالوں کا، یا پھر وہ جواب دے سکتا ہے جو اللہ کا علم رکھتا ہو، یا وہ جواب دے سکتا ہے جو اللہ کا علم رکھتا ہو۔ جب کچھ نہ بن پڑا، پسینہ ٹپک رہا تھا، بے چینی کا عالم تھا، مسجد کے کونے میں ایک ضعیف سا بندہ بیٹھا ہوا تھا، نام اس کا سلمان ہے، نام اس کا سلمان ہے، کونے میں بیٹھا ہوا سفیر روم کے قریب آیا، سفیر روم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہا بندہ خدا یہ جواب کیا دیں گے؟ آؤ میں تجھے اصل جانشین رسول سے ملاتا ہوں، سمجھا نہیں؟ آؤ میں تجھے حقیقی جانشین رسول سے ملاتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا حقیقی جانشین رسول کوئی اور ہے؟ کہا ہاں۔ سفیر روم چلتے چلتے کہتا ہے میں بھی سمجھ گیا تھا کبھی کبھی بادشاہوں کے بعد کچھ غاصب لوگ بھی ہوتے ہیں جو تخت پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا بسم اللہ جزاک اللہ۔ کہا میں تمہیں ایک نخلستان میں پہنچے، سفیر روم خرامہ خرامہ چلتے ہوئے ایک نخلستان کہتے ہیں باغ کو، ایک باغ میں پہنچے، وہاں دیکھا ایک وجیح شکل ہستی ہے اور وہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ جیسے ہی سفیر روم کو دیکھا، سرکار نے اپنا کام روکا، رکنے کے بعد سلمان کو دیکھا، سلمان دور سے جھکتے جھکتے اتنا جھکا کہ سلمان کی پیشانی علی کے قدموں پہ آ گئی۔ سلمان کو یوں اٹھایا علی نے، ید اللہ والے ہاتھ سلمان کے شانوں پر آئے، سلمان کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد اپنے یقوتی لبوں کو علی نے سلمان کے ضعیف رخساروں پہ رکھا، بوسہ دے کر کہا سلمان خیریت ہے؟ علی جانتے تھے، مظہر العجائب کا ہے علی جانتے تھے سلمان خیریت ہے؟ مولا یہ روم سے آئے ہیں، سفیر روم ہیں، شاہ روم نے کچھ تحائف بھیجے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں، اور ان کے 3 سوال ہیں، تو مسجد سے ابھی انہیں میں لے کر آیا ہوں۔ تو مولا مسکرا کر فرماتے ہیں کیا مسجد میں یہ 3 سوالوں کا جواب نہیں ملا؟ جی نہیں ملا مولا۔ شاہ روم سفیر روم سمجھ گیا کہ یہی وہ آقا بادشاہ ہے، دیکھ کر کہا مولا میرا آپ پر سلام ہو۔ بادشاہ فرمایا میرا بھی تم پر سلام ہو۔ مولا ہم روم سے آئے ہیں، بادشاہ نے کچھ تحائف بھیجے ہیں اور رسول اللہ تو اب اس دنیا سے نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ تحائف وصول کر لیں۔ یہ نہیں کہا کہ سوال نہیں کیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ تحائف وصول کر لیں۔ مولا فرمایا پہلے سوالات کا جواب تو لے لو، پہلے سوالوں کا جواب تو لے لو، پھر سامان لے لیں گے۔ سامان کون سا کہی جا رہا؟ نہیں مولا آپ سے سوالات کرنے ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ علم نبوت کے حقیقی وارث ہیں۔ علی بادشاہ فرماتا ہے نہیں تو سوال کر، میں حجت تمام کرنا چاہتا ہوں کائنات پہ۔ کب بادشاہ حجت تمام کرنے کے لیے پھر میں ایک گزارش کرتا ہوں معافی مانگ کر، بادشاہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے نزدیک نہیں ہے؟ بادشاہ مسکرا کر فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک شرک نہیں ہے، اللہ اپنا کسی کو زاہد شاہ جی شریک نہیں رکھتا۔ اچھا بادشاہ فرمایا، اس نے سفیر نے کہا کہ بادشاہ یہ بتائیے، علی بادشاہ سے پوچھ رہا ہے یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو اللہ جانتا نہیں ہے؟ علی بادشاہ مسکرا کے فرمایا اللہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا کوئی بیٹا بھی ہے، کیونکہ تم عیسائی جو عیسیٰ نبی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو یہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہی نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا۔ اللہ تو لام یلد ولم یولد ہے، کفواً احد ہے، نہ وہ کسی سے ہے نہ کوئی اس میں سے ہے، وہ تو احد یا ذات ہے، وہ تو ان چیزوں سے ہے ہی پاک مبرہ ہے۔
تو پھر کہا وہ کون سی چیز ہے، تیسرا سوال، یا علی وہ کون سی چیز ہے جو اللہ اپنے پاس نہیں رکھتا؟ بادشاہ مسکرا کر فرماتے ہیں اللہ اپنے پاس ظلم نہیں رکھتا، اللہ اپنے پاس ظلم نہیں رکھتا۔ بسم اللہ سرکار، اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، اس نے کہا سرکار یہ سامان آپ لے لیجئے اور مجھے اجازت دے دیجئے، بس میں سمجھ گیا ہوں کہ ہر وصی رسول اپنے رسول کے علم کا وارث ہوتا ہے۔ مولا میں اپنے بادشاہ کو جا کر بتا دوں گا کہ جس بادشاہ کو تو نے 3 سوالات پیش کیے تھے اس بادشاہ کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ میرا بادشاہ، اس لیے مدینہ العلم کہا گیا، باب العلم کہا گیا، مدینہ العلم سرکار اور باب العلم بادشاہ علی۔ ایک دن ایک ملنگ تھا، ایک چھوٹی سی بات کروں، بس مصاحب کا ایک جملہ پڑھوں گا، بھائی کو ممبر دے دوں۔ ایک دن ایک ملنگ، اس کے قریب سے ایک مولوی گزرا، اس کے قریب سے شاہ جی ایک مولوی گزرا، ملنگ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جناب، سر میں خاک ہے اور علی حق علی حق کی صدا کرتا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا یار میری بات سن، تو جو علی علی کر رہا ہے ہر وقت علی حق علی حق علی حق، تو یہ بتا کہ تو جس علی کا تذکرہ کر رہا ہے کبھی اس کے پاس جبریل بھی آیا ہے؟ بولیے گا، کبھی اس کے پاس جبریل علیہ السلام آئے ہیں؟ ابے ملا تیری عقل پہ خدا کی لعنت ہو، جس کے بچوں کا جھولا جبریل جلاتا ہو وہ علی کے پاس نہیں ہوتا، جس کے گھر کا غلام ہو جبریل۔ ملنگ تھا نا، ملنگ نے کہا علی حق، اس نے کہا پھر علی حق کا نعرہ لگا رہا ہے، اس نے کہا ہاں صبح قیامت تک علی حق۔ اور یاد رکھنا رسول کے پاس 24,000 مرتبہ جبریل آئے، کتنی مرتبہ؟ تاریخ کا جملہ ہے، گواہ ہوں مکمل دلیل کے ساتھ، 24,000 مرتبہ۔ اس ملنگ نے پوچھا بتائیے کہ رسول کے پاس کتنی دفعہ آیا؟ اس نے کہا 24,000 مرتبہ آیا، ملا کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا ملا تمہیں پتہ نہیں اگر شہر میں داخل ہونا ہو پھر بھی دروازے سے گزرنا پڑتا ہے، شہر سے نکلنا ہو پھر بھی دروازے سے نکلنا پڑتا ہے، تو اگر 24,000 مرتبہ رسول کے پاس جبریل آیا، 48,000 مرتبہ علی کے پاس جبریل آیا۔ بس اس گھر کی فضیلت بھی بڑی تھی اور اس گھر کی مصیبت بھی بڑی ہے۔ علی اتنی کائنات کا واحد مظلوم ہے میرا امام مولا علی ابن ابی طالب، خدا کی قسم واحد مظلوم ہے میرا امام۔ میں نے ایک ہی جملہ پڑھنا ہے، سرکار محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمہ، نبیوں کے سردار کی بیٹی، شاہ جی نام آپ کی دادی فاطمہ، دکھوں کا کفن پہن کر دنیا سے چلی گئی۔ رونے کے لیے یہی کافی ہے، مولا آپ کا گریہ قبول کرے، ایک ایک آنسو شہزادی آپ کا قبول کرے، اجرکم من اللہ۔ دکھوں کا کفن پہن کر، بڑا کمال جملہ ہے یہ، دکھوں کا کفن پہن کر شہزادی دنیا سے چلے گئی۔ علی بادشاہ نے بچوں سے کہا بیٹا تم ماں کے جنازے کے پاس رہو، میں جنت البقیع میں قبر بنانے جاتا ہوں، اجرکم من اللہ، میں جنت البقیع میں قبر بنانے جاتا ہوں۔ تو بڑی عالیہ جو تھی نا اس وقت چھوٹا سا سن تھا شہزادی کا، بابا کا ہاتھ پکڑ کر نا رو کر کہتی ہے بابا جلدی آ جانا، مسلمانوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، بابا جلدی آ جانا کہیں ایسا نہ ہو پھر مسلمان نہ آ جائے۔ باسازادہ علی نے بیٹھ گئے دو زانو، علی بیٹھ کر سیدہ کو پیار کیا اور کہا بیٹا میں بہت جلدی آؤں گا،
میں بہت جلدی آؤں گا، تم ماں کے پاس جا۔ شہزادی ماں کے پاس آتی ہیں، بس آزادارو جنت البقیع میں آ کے علی بادشاہ نے قبر کھودنا شروع کی۔ ایک قبر کھودی، پھر دوسری قبر کھودی، پھر تیسری قبر رونے والوں، پھر تیسری قبر کھودی، پھر چوتھی قبر کھودی، پھر پانچویں کھودی۔ الغرض علی نے 40 قبریں کھودی۔ غربت علی کی سنیے، علی نے 40 قبریں کھودی۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے، عظمت زہرا کی قسم ہے، علی کی غربت سنیے، 40 قبریں کھودی۔ اب سوال کیجئے، یا علی جنازہ تو ایک بطول کا تھا، 40 قبروں کا مقصد کیا؟ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ رونے والوں کبھی سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رو۔ پھر 40 قبریں بنانے کا کیا مقصد تھا؟ بس آزادارو کچھ دیر لگی علی کو آنے میں۔ شہزادی نے بابا کا ہاتھ چوما، دامن گیر ہو کر کہا، بابا ایک قبر کھودنے میں اتنی تاخیر، اتنی دیر لگا دی؟ تو علامہ ناصر عباس صلی اللہ علیہ مقام ہو یہ جملہ پڑھا کرتے تھے، اس جملے کا ثواب انہیں ارسال ہو، اللہ انہیں کروٹ آل محمد کے قرب میں جگہ نصیب کرے۔ یقیناً وہ مجاہد تھے، وکیل سجدہ کونین تھے۔ بس ازادار وہ کہتے تھے کہ جنازہ ایک تھا، قبریں 40 تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ علی نے بطول کو دفنایا نہیں